کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی ہے. اور اس الیکشن میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم میں اچانک نمودار ہوئے ہیں چند وکلا کی شکل میں, انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے, ان کی حیثیت کو پامال کیا گیا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں, ہم نے ایک آئین تشکیل دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 1997 میں. اوریجنل آئین جو تھا اس میں میں بھی کمیٹی میں تھا, حامد خان صاحب تھے, اس میں معراج محمد خان مرحوم تھے, اس میں فوزیہ قصوری تھیں, اس میں سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں اور جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کے, وہ بھی تھے. ہم نے اس آئین میں اس چیز پہ دھیان دیا تھا کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی اور جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنائیں گے. اس آئین میں 2 ٹرمز 3 سال کی چیئرمین کے لیے مختص کی گئی تھیں کہ وہ الیکٹڈ 2 ٹرمز کے لیے ہوں گے. اس کے بعد وہ ڈبار ہو جائیں گے پارٹی کے چیئرمین بننے سے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شخصی تسلط سے آزاد ہو. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے کہ جس کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس کا فیصلہ کریں, نہ کہ کچھ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کے یا چند وکیل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کی قیادت کون ہو, اس کی قیادت کون کرے گا. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے, ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشنز تھے. اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا, ورکرز کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے, جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی, کرپشن کی نشاندہی کی. لیکن افسوس اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ تجاویز مانی جاتی, انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا, پھر لوگوں ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے. اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن کمیشن نیا بنا اس میں تسنیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے جب اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجئے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکیں, لیکن وہ نہیں کرا سکے. انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا, اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی